الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ کے برگزیدہ نبی انبیاء سابقین انہوں نے تمنا کی، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنائے تو چلے، لیکن جس نبی کی بدولت یہ ساری کائنات ہے ان کی امت میں ہمیں بھیج دے. اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنی کائنات میں اپنا دین، اپنی وحدانیت اپنے انسانوں کے تک پہنچانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کی اس امید پر، اس درخواست پر فیصلہ نہیں کیا. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ درخواست تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو منظور کیا، لیکن چونکہ ان کے حق میں اللہ نے نبوت اور نبی بنا کر بھیجنا لکھا ہے، اس لیے دونوں چیزیں اللہ نے انہیں عنایت فرمائی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جو بذات خود نبی بن کر بھی آئے، اور وقت ختم ہونے پر اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. اور یہ وہی نبی حضرت عیسیٰ ہے جو قیامت سے پہلے امتی بن کر اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اور اب جب آئیں گے تو اس نبی کے امتی کہلائیں گے، نبی نہیں کہلائیں گے. نبی تھے، اب امتی بن کر آئیں گے. تو بھلا اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی درخواست کرنا کہ تیرے اس پیارے، تیرے محبوب کی امت جس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کہ جب تک اس نبی کی امت جو سب سے اخیر میں آنے والی ہے، جب تک وہ جنت میں نہیں چلی جاتی، اللہ پچھلی امت کے لوگوں کو جنت میں نہیں بھیجیں گے. ایسی عظیم المرتبت. پوری کلاس میں، اسکول میں، مدرسے میں سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک اخیر میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سب سے ہوشیار ہے. تو یہاں پر امتحان بچوں کا نہیں ہوگا، امتحان لینے والے کا امتحان ہوگا کہ ان سبھی سے پوچھا جائے کہ سب سے اچھا اعلیٰ کون ہے، اور اسے نمبر دینا ہوگا. اگر امتحان لینے والا سمجھدار ہے تو فوراً پرکھ لے گا کہ ان میں سب سے ہوشیار کون ہے، اور اس کو نمبر ملے گا.
ایسے ہی تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے امتحان دیا کہ دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں اللہ تمہیں کتاب بھی دیں گے، اللہ رسالت بھی دیں گے، اللہ شریعت بھی دیں گے، اللہ امت اور جماعت بھی دیں گے، ان کو تمہیں میری دعوت پہنچانا ہے، تم پر حالات بھی آئیں گے۔ یہ دور ابھی جو چل رہا ہے یہ ایسا دور ہے کہ جیسے بالکل ہمارے سر کے اوپر قیامت کھڑی ہے، اب آ جائے کہ تب آ جائے، قیامت بالکل سر پر ہے ہمارے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے کہ میرے نبی کریم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں بتائی تھی، جو جو علامات بتائے تھے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ساری چیزوں کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ساری چیزوں، یعنی 72 نشانیاں جو بتائی تھی میرے آقا نے قیامت سے پہلے ہونے والی، میرے خیال سے اس میں سے زیادہ تر نشانیاں تو ہم دیکھ چکے ہیں، زیادہ تر نشانیاں۔ چند نشانیاں ایسی جو بڑی بڑی جو ابھی باقی ہے وہ بھی ہم اپنی نظروں سے دیکھیں گے، زندگی باقی رہی۔ باقی 10 چیزوں کا قیامت سے پہلے اس دنیا سے اٹھ جانا، اسے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے دل سے ایمان کا کمزور ہونا اور اٹھ جانا، یہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کا معنی ہے ماننا، مان تو ہم سبھی رہے ہیں، اللہ ایک ہے، بھئی ہم سب مانتے ہیں نا، اللہ ایک ہے، سب مانتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سب مانتے ہیں، بھئی مانتے ہیں نا، لگتا ہے آدھے ہی لوگ مانتے ہیں، بھئی ہم سب مانتے ہیں، جی ماشاءاللہ، آپ بھی بولیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا کہ ماشاءاللہ سب مانتے ہیں۔ ماننا الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ مان لیا ہم نے اللہ ایک ہے، لیکن اس مانی ہوئی چیز پر جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس پر باقی رہنا، یہ اصل اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ مان تو لیا تو نے کہ ہاں بھئی اللہ ایک ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن عمل کے طور پر ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ ماننا دو طرح سے، ایک تو زبان سے کہہ دیا اللہ ایک ہے، مان لیا، ایک عمل کر کے بتانا کہ نہیں، میرے رب نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، میرے آقا نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، تب ہمارا ماننا یقین میں کہلائے گا، ایمان اسے کہلائے گا کہ صبح ہوئی تب تو نے دیکھا کہ میرے رب کو جسے میں ایک مانتا ہوں، میرے آقا جسے میں نبی اور رسول مانتا ہوں، میرے لیے کیا حکم دیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں ڈیوٹی کرتا ہوں، میرے باس نے میرے لیے کیا کیا قانون رکھے ہیں، میں مان تو لیتا ہوں کہ صاحب تمہیں ہمارا باس چھو، آپ ہمارے باس ہیں، آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ ہمارے پرمکھ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سب کچھ بھی ہیں، لیکن میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ کو بڑا تو مانوں گا لیکن آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو کیا ہوگا؟ کلاس میں جائیں گے، استاد جی آپ ہمارے استاد ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ جو کہیں گے وہ ہم نہیں مانیں گے، آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ ہمارے تبلیغ جماعت کے امیر ہیں، آپ ہماری مسجد کے پرمکھ ہیں، آپ ہمارے گاؤں کے سرپنچ ہیں، آپ کلیکٹر ہیں، سب ہم مانتے ہیں، لیکن آپ جو کہیں گے وہ نہیں مانیں گے، تب کیا ہوگا؟ ہمارا ماننا بیکار ہو جائے گا۔ یہاں آج کی حالت ہماری یہی ہے کہ ہم مانتے ضرور ہے ایک اللہ ہے، لیکن صرف زبان سے مانتے ہیں، ہمارے عمل سے ہم نہیں مانتے۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان اٹھ جائے گا۔ لے گئے جبرائیل علیہ السلام آ کر، دلوں سے اخلاص ختم ہو جائے گا، للہیت اللہ کے لیے فقط کرنا یہ ختم ہو جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ دان پردان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے لوگوں میں خیرات کرتے ہیں، لیکن کچھ چند خیرات کرنے والے ایسے ہیں جو خیرات کر کے چلے جاتے ہیں، جس کو خیرات کی اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ میری اتنی ساری مدد کس نے کی ہے۔ اخلاص چلا گیا، صبر چلا گیا، صبر لے گئے، آج ہے ہم میں کسی میں صبر نہیں ہے،
صبر کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. ایک موٹی سی مثال دے دو آپ سب کہو کہ نا بات صحیح ہے. ہم سب نے سفر کیا ہے, کہیں نہ کہیں ہم سب گاڑی پر, بائک پر, روڈ پر, اسٹیشن پر, ہر جگہ ہم سب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی گئے ہیں. آج بازار میں جاؤ, گاڑی لے کر جاؤ, رکشہ لے کر, فور ویل لے کر, بائک لے کر, اور تھوڑی دیر کے لیے راستے میں کھڑے ہو جاؤ, ایسے ہی آپ کو پتہ چلے گا پیچھے والے میں کتنا صبر باقی ہے. آپ ذرا سا رکے, پیچھے سے ہارن پر ہارن مارے گا, بھائی تو جلدی چل, کوئی کام نہیں ہے, سیدھا اپنے گھر آرام سے جانا ہے, لیکن پھر بھی جلدی, یہ اتنا دھیرے کیوں چل رہا, میں اس سے آگے نکل جاؤں. صبر ختم ہو گیا. ایسا صرف یہ نہیں, ہر جگہ یہ حال ہے. مولانا بیان کرتے کرتے چاہے سیرت کے عنوان پر بیان ہو, 2 منٹ اوپر ہو جائے صبر ختم ہو سکتا. تمہارے ٹائم آپ لو 30-35 تک کا ٹائم تھا, تمہارا ٹائم ختم, اب بس کرو. چاہے تم کسی بھی جنت کی بات کر, صبر ختم ہو گیا میرے بھائیوں. ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں, بس کا انتظار کر رہے ہیں, کسی اللہ والے کا انتظار کر رہے ہیں, صبر ختم ہو گیا. اور ہمارے صبر کا تو یہ عالم ہے, اللہ حفاظت فرمائے. جماعت کا ٹائم ہو گیا, اور اگر امام صاحب وقت پر مسجد میں نہیں پہنچے ہیں, جماعت کے وقت ہونے تک بھی, ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی اللہ کا عذاب تیار ہے. بس امام کیوں نہیں پہنچو, جلدی پوچھو, تلاش. صبر ختم ہو گیا ہم میں سے. معذرت چاہتا ہوں جو حضرات کو برا لگے, لیکن یہ کڑوی سچی پوری ہندوستان نہیں پوری دنیا کی حقیقت ہے. پوری دنیا وقت ہو جائے, موسیٰ ٹائم پر پہنچتا ہے نہیں, صبر ختم ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے, ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ڈال کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا میرے نبی کی بتائے ہوئی تعلیم کے مطابق میری زندگی ہے؟ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میرا اللہ کو ایک ماننا ہے؟ میرے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق میرے اندر اخلاص ہے؟ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میرے اندر صبر ہے؟ میرے اندر لوگوں کی خیر خواہی ہے؟ میرے اندر پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے؟ میرے اندر بڑوں کا ادب و احترام ہے؟ میرے اندر چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے؟ میرے اندر استاد کا ادب کرنا ہے؟ میرے اندر جو ہے اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی سامنے عبادت کرنا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں میں اپنے اندر پاتا ہوں تو مجھے ماننے کا حق ہے. تو مجھے حق ہے اس بات کا کہ میں دعویٰ کروں کہ آج کا دن 12 ربیع الاول میں عاشق رسول نعرہ لگاؤں گا کہ لبیک یا رسول اللہ. اگر نہیں ہے تو قسم کھا کر کہتا ہوں ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس بات کا کہنے کا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں. کوئی حق نہیں ہے. نہ ہمارے لباس اسلامی سنت کے مطابق, نہ ہمارے چہرے مہر اسلام کے مطابق, نہ ہمارے زندگیاں اسلام کے مطابق, نہ ہمارے معاملات, نہ ہمارے بزنس, نہ ہمارے بچوں کے ساتھ, نہ ہمارے والدین کے ساتھ, نہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ. ہمارے تعلقات ختم, ہمارے جو ہے انتقال کے بعد وراثت دینے کے معاملات ختم, ہماری نمازوں کے معاملات اللہ کے ساتھ ختم. سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کریں. اور ایک دن آئے, ہمارے نبی کیا ہمارے ایک دن کے لیے آئے تھے کہ اس دن میں آیا, آج کے دن تم میرے سامنے اپنی محبت کو ثابت کرنا, اس لیے میرے نبی آئے تھے. میرے نبی صرف اس دن کے لیے نہیں آئے تھے, ہماری پوری زندگی کے لیے آئے تھے. ایک بات بتاتا چلوں, یاد آئی, ہمارے اس ملک کا یا پوری دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, بڑے سے بڑا, جس کی تاریخ لکھنی ہو, جس کی تعریف لکھنی ہو, زندگی کے حالات لکھنے ہو, تو کب سے لکھے جائیں گے؟ اس کی پیدائش سے لکھے جائیں گے. کب سے لکھے جائیں گے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے بولنا. کب سے لکھے جائیں گے؟ پیدائش سے لکھے جائیں گے. کب تک لکھے جائیں گے؟ اس کی موت تک. کب تک؟ اس کی موت تک. نہ اس سے پہلے کا کچھ پتا, نہ بعد کا کچھ پتا کہ یہ یہاں اس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں, اس جگہ پیدا ہوئے ہیں. اتنی سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا, اتنی سال کی عمر میں انہوں نے علم کا دین حاصل کیا, اتنی سال کی عمر میں نکاح کیا, اتنے سال کی عمر میں ان کی اولاد ہوئی, اتنے سال انہوں نے خدمات دی, اور اتنے سال کے بعد اللہ نے انہیں نوازا, اور دنیا میں اچھے بھلے کام کر کے اس تاریخ کو, اس دن, اس وقت, اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. قصہ ختم. یہی ہے نا بھائی زندگی میں. کسی کی بھی تاریخ لکھنی ہو, کب سے شروع ہوتی ہے؟ پیدائش سے شروع ہوتی ہے. کب ختم ہوتی ہے؟ آگے آیت آخری پیج لکھتاً لکھنے والے کا نام ہو جاتا ہے, قصہ ختم, کتاب تیار. لیکن ایک ذات ہے کہ جن کی تاریخ, جن کے بارے میں
ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لکھا گیا، ان کے بارے میں ان کی وفات کے بعد تک کا لکھا گیا۔ کون ہے آپ میں سے جانتے ہیں کوئی؟ ہم سب جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ ابھی تو ہمیں ان کا تہوار منانا ہے۔ بھائی منانا ہے نا، تہوار منائیں گے، ہم ناچیں گے نا ڈھول تاچے کے ساتھ، جیسے محرم میں ناچے تھے ماشاءاللہ۔ عہد کرو اللہ کے بندو، اگر اللہ کے سچے عاشق، اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہو، اس دن کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا معافی کے ساتھ، سب کے پاس معافی کے ساتھ آپ کی 5 منٹ زیادہ لوں گا، لیکن ہمارے ایمان کی بات ہے، ہمارے نبی سے محبت کی بات ہے، سچی بات کہہ کر جاؤں گا۔ عمل کریں گے بھائی؟ میں نے ایک بات یہاں ابھی چھیڑی ہے کہ جس کا تذکرہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک ہوتا ہے، میرے آقا کا تذکرہ پیدا ہونے سے پہلے کیسے، کہاں، ثبوت کیا ہے؟ ہم تو ہر چیز کے لیے آج کل ثبوت مانگتے ہیں۔ بائک کس کی ہے؟ میری ہے، ثبوت کیا ہے؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری، RC بک دکھاؤ۔ یہ گھر کس کا ہے؟ لائسنس دکھاؤ، گھر کے کاغذات دکھاؤ۔ تم بیٹے کس کے ہو؟ تمہارے نام کے ساتھ پیچھے تمہارے باپ کا نام دکھاؤ۔ یہ ثبوت مانگتے ہیں نا آج۔ NRC لگانے والے بھی ثبوت مانگتے تھے نا، ہم نے سب تیاری کی، اللہ بھی ثبوت مانگنے والے ہیں۔ قیامت کے دن جب ہم بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ کے یہاں۔ بھائی ایک چھوٹی سی درخواست ہے، بڑے حضرت تھوڑے آگے کی صفوں کو پور کر لے، پیچھے آنے والوں کو جگہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو، اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے انبیاء، اللہ نے 2 مرتبہ میٹنگ کی ہے۔ ایک میٹنگ تو ہمارے ساتھ ہوئی، ہم سب تھے وہاں عالم ارواح میں، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اسی لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جن سے ہم عالم ارواح میں کبھی نہیں ملے، دنیا میں کبھی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہے، اللہ دنیا میں ضرور ملاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی وہاں حاضر تھے۔ اللہ نے کہا الست بربکم، قالوا بلا، ہم سب نے کہا جی اللہ نے کہا میں ہی تمہارا رب ہوں، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، یا اللہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہمارا رب ہے۔ یہ میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ عام جنتا کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری آنے والے پیدا ہونے والے بندے انسان تک، سارے انسانیت کی روح جماعتی، سب کو ایک میدان میں اللہ نے جمع کر کے اعلان کیا، سب سے عہد لیا۔ یہ عام اعلان تھا، یہ عام مجلس تھی، یہ عام پروگرام تھا، لیکن دوسرا پروگرام اللہ نے پھر کیا، دوسری مجلس اللہ نے پھر سجائی۔ اس مجلس میں اسپیشل لوگ تھے، اس مجلس میں اسپیشل جو ہے لوگ تھے، اور وہ کون تھے؟ کون تھے بھائی؟ ہمارے گاؤں کے سرپنچ نہیں تھے، ہماری مسجد کے ذمہ دار نہیں تھے، وہ انبیاء علیہ السلام، وہ نبیوں کی جماعت۔ کس کی جماعت تھی بھائی؟ آدھوں کو سمجھ میں آیا بھائی، نبیوں کی جماعت۔ کس کی جماعت تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی۔ ان کی جماعت کو اللہ نے جمع کیا، اس جماعت کو جمع کر کے اللہ نے پہلے اپنا وعدہ کروایا، اب میرے نبی کا وعدہ کروا رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے ہم نے میثاق لیا، نبیوں سے اخذ لیا۔ 313 رسول اللہ نے بھیجے، اور 1,24,000 سے زیادہ ٹوٹل نبی بھیجے۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، اس کی تفسیر بعد میں۔ ابھی یہاں اللہ نے تمام نبیوں کو بھی جمع کیا، یہاں رسول بھی ہے، نبی بھی، سارے بھی ہے، سب کے سامنے اللہ ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ بھئی سب باری دروازے بند کر دو، ساری کھڑکیاں دبا دو، ایسی چالو کر دو، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے پوری توجہ سے سنو۔ اگر یہ اعلان کروں گا تو آپ کیا کرو گے؟ نیند میں سو گے کہ بات کو سنو گے؟ بولو نا بھائی، سنو گے کہ نہیں؟ اللہ نے بھی اسی طرح کیا ہے، سارے نبیوں کو جمع کر دیے۔ بھائی سب عام جنتا کو ابھی عالم ارواح میں ایک طرف ان کو وہاں چڑیا بنا کر گھومنے دو، جنت کی سیر کرنے دو عالم ارواح میں، یہاں میں اپنے مخصوص بندوں کو بلایا ہے جو میرے نبی ہے، جو میرے رسول ہے، جنہیں پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں گا۔ یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اب جمع ہو گئے۔ اللہ اب ان سے کہہ رہے دیکھو میں تمہیں بڑا عہدہ دینے والا ہوں، میں تمہیں اپنی کتاب دینے والا ہوں، میں تمہیں ایک امت دینے والا ہوں جو جن کو تمہیں
دین کی دعوت پہنچانی ہے، تم وہاں جاؤ گے، تم سب کو دین کی دعوت دو گے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اللہ نے کہا نا، کب کہا؟ عالم ارواح میں۔ کس کو کہا؟ انبیاء علیہ السلام کو۔ یعنی مطلب یہ ہوا اللہ نے اپنے سب سے مقرب، سب سے قریبی بندے، سب سے پابند بندوں کو گواہ بنا دیا اس بات کا کہ تم گواہ رہنا کہ تم سب کے بعد میرا نبی آئے گا۔ آئے ہائے، سب کے بعد۔ ثم کے معنی عربی جاننے والے یہاں بیٹھے ہیں، بعد میں آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، اس کے بعد میرا ایک رسول آئے گا، تب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہم سب بھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن میرے آقا کی تعریف اللہ نے پہلے بتا دی ان لوگوں کو جو خود ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں جاؤ گے، تمہاری نبوت ہوگی، تمہاری رسالت ہوگی، تمہاری حکومت ہوگی، ایسی حکومت کے عالم میں اگر تمہیں پتا چلے کہ میرا رسول آیا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنی کرسی چھوڑ دینا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو نا بھائی، کیا کرنا ہے؟ شاید میری آواز ٹھیک سے آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، چلو اس کو سیدھا کر لیتا ہوں۔ تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، یعنی نبیوں کو بھی وعدہ کر دیا کہ تمہیں اس پر یقین کرنا ضروری ہے۔ ہر نبی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی نے اپنی امت سے کہا کہ ایک رسول آنے والے ہیں، ایک اللہ کا محبوب آنے والا ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، وہ آئے گا، وہ میرے بعد آئے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد وہ آئے گا، تو تمہاری حاضری میں اگر وہ آ جاتا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے، تمہیں اپنی شریعت چھوڑ دینی ہے، تمہیں اپنی رسالت چھوڑ دینی ہے، تمہیں اپنی کتاب چھوڑ دینی، وہ نبی جو کہے گا وہ تمہیں کرنا ہے۔ یہاں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے محبوب، زور سے کہو نا، صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کا تذکرہ عالم ارواح میں ہو رہا ہے۔ یہ وہ واحد ذات ہے جن کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے، پیدائش سے بھی پہلے۔ وہ بھی کتنے سالوں پہلے؟ نبیوں کے بھی پیدا، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی پیدا ہونے کی 5000 سال پہلے اللہ نے تذکرہ کر دیا میرے آقا کا کہ وہ آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ماننا نہیں ہے، اس کی مدد بھی کرنا ہے، اس کی نصرت بھی کرنا ہے، یعنی جو کہے گا وہ، اس لیے کہ دین کا کام ہے میرے بھائیو۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ایک بہت مست نقطہ دماغ میں آیا ہے، اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں آ جاوے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ تو نے مجھے مردود کر کے بھیج دیا، میری ایک درخواست ہے، مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں، کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیری وحدانیت کے خلاف بہکاؤں گا۔ آپ کوئی بھی کام کرنے جاؤ، یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں جن کے دل میں اللہ کے نبی کی، اللہ کی تھوڑی بھی عزت محبت ہو تو آپ بتانا۔ ایک سوال بیچ میں آیا تھا کہ موسیٰ نماز پڑھوا چاہیے تو بھونگ گاوے، کتاب کی تعلیم ہوتی ہے نیند آتی ہے، ذکر کرتے ہیں نیند آتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نیند آتی ہے، سلام موبائل لیتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے۔ بھائی صحیح ہے؟ میری بات کو کوئی جھوٹا ثابت کرے تو کھڑے ہو جاؤ، بے شک کہہ سکتے ہو کہ مصطفیٰ جھوٹے جو موبائل لیں تو میں ہوں گا بھی جائے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ موٹی سی ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت نیند، ذکر اذکار نیند، نماز کی نیند۔ یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سے احباب دیکھ رہا ہوں، رحمت برس رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، لیکن اگر موبائل لے کر بیٹھ جاؤں ویڈیو لے کر تو ساری نیند غائب۔ رات کے 12 کب بج جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ شیطان نے کہا تھا مولا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیری وحدانیت سے دور کروں گا، جب وہ تیرے پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، پوری تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا الا المخلصون، میرے مخلص بندے جو صرف مجھ پر بھروسہ کرتے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔
یہاں اللہ کی اس عہد و پیمان کے بعد شیطان دنیا میں آیا، انسان بھی آیا، جیسے جیسے دین بڑھتے گئے شیطانوں کی تعداد بڑھتی گئی، انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہ ان کو بہکاتے گئے، انبیاء بچاتے گئے، شیطان بہکاتا گیا، انبیاء سیدھا راستہ دکھاتے گئے، شیطان بھٹکاتا گیا، انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے گئے، شیطان راستہ بدلواتا گیا۔ یہ ایسا عالم جنگ تھا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا میرا بندہ معصوم ہے، میرا بندہ بہت ہی معصوم ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے دین پھیلانے میں اس کی نصرت کرنا۔ شیطان ساتھ میں ہے۔ ثم جاءکم رسول، بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے عالم ارواح میں آپ کے تذکرے کو پیدا ہونے سے پہلے کر دیا، میرا رسول آنے والا ہے۔ پہلا تذکرہ تو اللہ نے اپنے لیے کر دیا، لست بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ دوسرا تذکرہ نبیوں کے ساتھ دوسری میٹنگ، اور وہاں تذکرہ کس کا؟ میرے آقا کا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کی تصدیق کرنا، اس کے ساتھ اس کی باتوں کو ماننا۔ پھر لتؤمنن بی ولتنصرن، یہ سارے تذکرے عالم ارواح میں کس سے؟ اسپیشل میٹنگ کے اندر ہوئے۔ اب وہ نبی آئے ہیں، سب سے اخیر میں آئے ہیں، اللہ نے یہ نبی ہمیں نصیب کیا ہے۔ مان لو اگر ہمارے زمانے میں کوئی اور نبی ہوتے اور وہ نبی آتے تو ہم جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہوتے وہ نبی ہمیں کیا حکم دیتے کہ میری باتوں کو چھوڑ، اب اس نبی کی بات کو مان۔ یہ ہوتا کہ نہیں بھائی؟ موٹی سی مثال ہے، نہیں سمجھے؟ اگر میرے آقا کی اس امت میں ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہوتے اور اس نبی کے امتی ہوتے، ایسے میں ہمارے آقا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے جیسا کہ قرآن نے کہا تھا، تو ایسے وقت میں کیا ہوتا؟ اللہ کے اس نبی جس کی امت میں ہم پیدا ہوئے وہ ہمیں بھی یہ کہتے کہ اب تم میری نہ مانو، ان کی مانو، کیونکہ ان کی ماننے کا وعدہ اللہ نے وہاں سے لیا ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، تو اب ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ڈائریکٹ پیروی کریں۔ یہاں کون تھے، کیا تھے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس دن میرے آقا کی ولادت یا آقا کی وفات کا ہمیں علم ہے، اس دن ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ بھائی کیا کریں گے اس دن؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسرا، اسی دن نہیں، اس دن سے ہی نیت کریں گے کہ جو جو باتیں میرے آقا نے ہماری بھلائی کے لیے ہمیں سکھائی ہے وہ سارے کام کریں گے۔ بھائی کریں گے؟ میرے آقا نے ہمیں سکھایا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، یہ نماز میرے آقا کے نواسے حضرت حسین نے بھی نہیں چھوڑی، جان دے دی سجدے کی حالت میں، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت عثمان نے نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، پیاسے رہے، تیمم کر کے بھی نماز ادا کی۔ ہر صحابی کا واقعہ ہمارے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی لمبا تفصیلی، میرے نبی کی سیرت کوئی بیان کر سکتا ہے؟ آئے ہائے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک ہزاروں کتابیں لکھی گئی، کتنی؟ نہیں پتا، بولو نا بھائی، کتنی؟ ہزاروں، میرے آقا کی سیرت میں، میرے آقا کی تعریف میں، لیکن پھر بھی ایک میم، محمد کا جو میم ہوتا ہے نا، میم، اس کا بھی حق ادا ہم نہیں کر سکے۔ میرے آقا کی تعریف، ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ بھائی اندر تو نہیں نا کسی کو؟ اسکول کے بچے بھی یہاں ہیں، 2 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جو خطبے میں آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا، شاہد، گواہ بنا کر۔ گواہ کس چیز کا؟ یہاں ایک بات ہے کہ اگر جمعہ کی نماز میں آپ کی طرف کا منہ کر کے بیٹھا ہوں، آپ میری طرف کا منہ کر کے بیٹھے، بات ایک ہی ہے۔ باہر نکل کر اگر کوئی کہے امام صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے جمعہ کی، امام صاحب کہیں گے اچھا میں تو تھا، کہا میں پیچھے ہی بیٹھا تھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا مجھے بلا کر کہیں گے بھائی میں تھا کہ نہیں؟
میں کہوں گا جی میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں یہ بندہ حاضر تھا، تو میں کیا ہوا؟ گواہ ہوا۔ ایسے ہی اللہ نے بھیجا کس کو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کیا بنا کر؟ شاہد یعنی گواہ۔ یہ گواہ کس بات کے گواہ ہیں؟ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ کتنی اللہ کی ذات؟ ایک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، بھائی اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ہی ہے، اور یہ ہے یعنی یہ کون گواہ ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ کسی کو پتا ہے کب دیکھا ہے؟ ارے بھائی معراج کے موقع پر جب میرے آقا سفر پر گئے تھے، معراج میں 15ویں پانے کی پہلی آیت، پہلا صفحہ جو ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس واقعے میں اللہ نے بتایا میرے نبی نے سفر کیا، قرآن نے بتایا، میرے قرآن نے بتایا، ہم نے مانا۔ اب یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے تیرا نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے کہ تیرا رب ایک ہے، اس کی عبادت کر لے، یہ سچ۔ میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاہد گواہی دی ہمیں، اللہ ایک ہے، میں نے دیکھا ہے آسمانوں کے اوپر، عرش و لوح و قلم کرسی کے اوپر، اللہ کو میں نے دیکھا۔ شاہدہ وہ مبشرہ، اور بشارت دی، حضرت بلال کو بشارت دی، حضرت سمیہ کو بشارت دی، حضرت صدیق اکبر کو بشارت، کس بات کی؟ جنت کی۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی جنت دکھائی، مرنے کے بعد بھی جنت کی بشارت دی۔ مبشرہ و نذیرہ، اور ڈرانے والا کہ دیکھو تم ماں باپ کی نہیں مانو گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، جھوٹ بولو گے، اللہ کی پکڑ آئے گی، دھوکہ دو گے، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ یہ شراب زنا یہ تو الگ سے گناہ ہے، ان سب سے بڑھ کر گناہ سود بیاج کھاؤ گے یا کھلاؤ گے تو بھی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ بھائی اس بات کو مانتے ہیں نا؟ سب مانتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بس آخری درخواست ہے، نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائیوں، اپنے اعمال کو صحیح کرو، اپنے رہن سہن کو صحیح کرو، ہو سکے رات کو جلدی سونے کی فکریں کرو، صبح فجر میں جلدی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکریں کرو۔ اور جو دن آ رہا ہے وہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی غمی کا دن نہیں ہے، وہ تو استغفار و درود شریف پڑھنے کا دن ہے، وہ تو میرے آقا کی تاریخ کیا ہے وہ معلوم کرنے کا دن ہے۔ اچھا اس دن پیدا ہوئے تھے، ہم بھی تو جانے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ پیدا کیسے ہوئے، آپ کی وفات کیسے ہوئی، آپ نے پوری زندگی میں کیا کیا کیے، اس چیز کو معلوم کرنے کی دن ہے۔ علماء سے پوچھو، مدرسوں میں جاؤ، کتابوں کو لو، اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ ساری چیزیں، تب میرے آقا کی 12 ربیع الاول کی دن کا حق ادا ہوگا، جسے آج ہم بڑے بورڈ پر لکھ کر کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ اگر اس کا حق ادا کرنا ہے، عید منانی ہے، مناؤ، منع نہیں ہے، لیکن طریقہ بدلو میرے بھائیوں، عید مناؤ، طریقہ بدلو، کثرت سے درود شریف پڑھو، میرے آقا کی روح خوش ہوگی۔ لیکن ہم روڈ پر کھڑے ہو کر ناچ کر نمازوں کو چھوڑیں گے، میرے آقا خوش ہوں گے؟ بولو نا بھائی، خوش ہوں گے اور ناراض ہوں گے اور برا لگے گا میرے آقا کو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، میرے آقا اللہ پر رحم و کرم و سلامتی عطا فرماوے، قرآن کی تلاوت کرے، حضور پر